بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہماری زندگیوں کے لیے کئی گہرے پیغامات لے کر آتا ہے۔ ایک طرف جہاں یہ ہمیں تقویٰ، پرہیزگاری، خود پر قابو پانے کی صلاحیت اور دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنے کا پیغام دیتا ہے، تو وہیں یہ بابرکت مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے روحانی تعلق یعنی اسپریچول کنیکشن اور روحانی زندگی پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے اور ہمارے دلوں اور اعمال کو پاکیزہ بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کا سب سے اہم پیغام روحانی زندگی کی پرورش کا ہے، روحانی زندگی کی نشوونما کا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارے روحانی تعلق کو پروان چڑھانا اور مضبوط کرنا یہ رمضان کے اہم پیغامات میں سے ایک ہے، تاکہ ہمارا ایمان، ہمارا یہ اسپریچول کنیکشن، یہ روحانی تعلق صرف اس بابرکت مہینے میں ہی پروان نہ چڑھے، بلکہ ہماری پوری زندگی میں یہ مضبوط، تابناک، روشن اور پر نور رہ سکے۔ اور آج کے سیشن کا جو موضوع ہے وہ اسی لحاظ سے ہے، نرچرنگ اے اسپریچول لائف، یعنی روحانی زندگی کی پرورش کرنا، روحانی زندگی کو پروان چڑھانا، یا یوں کہیے روحانی زندگی کو سنوارنا۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے اس ٹائٹل میں، اس جملے میں شامل دو الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اسپریچول لائف اور دوسرا لفظ ہے نرچرنگ۔ اگر میں آپ ناظرین اور سامعین سے یہ پوچھوں کہ جب آپ لفظ روحانی زندگی، اسپریچول لائف یا روحانیت، اسپریچولیٹی سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اور اگر میں آپ کے سامنے کچھ آپشنز بھی پیش کروں تو مجھے بتائیے گا کہ ان میں سے کون سے آپشن کا آپ انتخاب کریں گے جب آپ لفظ روحانیت، اسپریچولیٹی کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں؟ آپشن اے، والنٹری سروس، آپشن بی، ذکر، تسبیح، عبادت، آپشن سی، پودوں اور جانوروں کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، آپشن ڈی، واچنگ موویز، ہیونگ فن، یا آپشن ای، چہل قدمی کے لیے، واک کے لیے جانا، یا آپشن ایف، پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون، یا پھر آپشن جی، آل آف دا ابو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس آخری آپشن یعنی آپشن جی کو چنا ہوگا، اور آج کے سیشن کے آخر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بہتر طریقے سے یہ جان پائیں گے کہ کیوں آپشن جی اس سوال کا بہتر جواب ہو سکتا ہے۔ دیندار جماعت، روحانیت کیا ہے؟ اسپریچولیٹی کیا ہے؟ روحانی زندگی کیا ہے؟ مختلف کتابیں، مختلف اسکالرز مختلف انداز میں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کسی کے نزدیک خود سے ماورا کسی چیز پر یقین رکھنے کا نام اسپریچولیٹی ہے۔ اپنے آپ سے کہیں بڑی، برتر اور بالا چیز کے ساتھ، ہستی کے ساتھ اپنے تعلق کا احساس رکھنے کا نام روحانیت ہے۔ دیپک چوپڑا کا کہنا ہے کہ مذہب یعنی ریلیجن دوسروں کے تجربات پر یقین کرنے کا نام ہے، اور روحانیت، اسپریچولیٹی اپنے ذاتی تجربے کا، اپنے پرسنل ایکسپیرینس کا نام ہے۔ اسی لیے روحانی سفر کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اندرونی ہوتا ہے، یہ انفرادی ہوتا ہے، پرسنل ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے۔ کسی کے لیے روحانیت زندگی میں مقصد کی تلاش ہے، تعلقات کے ذریعے، کنیکشنز کے ذریعے میننگ، معنی تلاش کرنا، اور اس کنیکشن کو کوئی میوزک کے ساتھ، تو کوئی آرٹ کے ساتھ، کوئی قدرت میں، تو کوئی فطرت کے مناظر میں تلاش کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ روحانیت کے بارے میں آپ کا ذاتی نظریہ، آپ کی پرسنل ڈیفینیشن، یہ ہمیشہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اور ترقی کرتی رہتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے عقلی لحاظ سے ہم ترقی کرتے ہیں، ویسے ویسے مختلف چیزوں کے متعلق ہمارے نظریات اور ہمارے خیالات بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ ناظرین، مجھے وہ کہانی یاد آتی ہے جسے دی ڈاڈ اسماعیلی کے ایک آرٹیکل میں پیش کیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا کویسٹ فار بیلنس،
simple ways to engage with spirituality every day. 2018 کا یہ آرٹیکل تھا جس میں آتھر ایک کہانی بیان کرتا ہے، ایک 8 سال کے بچے کی کہانی کہ جو موروکو کے 40 ڈگری کی تپتی گرمی میں ٹیشو پیپر سیل کر رہا ہے، بڑی محنت سے ایک کیفے سے دوسری کیفے دور لگا رہا ہے۔ آتھر کہتا ہے کہ میں نے اس بچے سے ایک ٹیشو کا ڈبہ خریدا اور اسے ایک جنرس ٹپ دینے کی، اسے اپنی جانب سے ایک انعام دینے کی بھی کوشش کی، تو اس نے مؤدبانہ انداز میں اسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میری حیرت دیکھ کر وہ لڑکا کہتا ہے کہ اپنی محنت سے جائز روزی کمانا اسے اپنے اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ اسے سچا محسوس کرواتا ہے۔ اس لڑکے کے لیے روحانیت کا حقیقی مطلب یہ تھا۔ ناظرین، مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے پیارے 49ویں امام مولانا شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے سن 2006 میں جرمنی میں ٹالرنس ایوارڈ لیتے وقت اپنے خطاب میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اسپریچولیٹی کو، روحانیت کو سمجھایا تھا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ The spiritual roots of tolerance include, it seems to me, a respect for individual conscience, seen as a gift of God, as well as a posture of religious humility before the divine. It is by accepting our human limits that we can come to see the other as a fellow seeker of truth and to find common ground in our common quest. Let me emphasize again, however, that spirituality should not become a way of escaping from the world, but rather a way of more actively engaging in it. ناظرین، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روحانیت دنیا سے فرار ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور زیادہ انگیج ہونے کا، مشغول ہونے کا نام ہے۔ دن اگے کرو دھرم سو دھندا، ہمارے گنانوں کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ دین کو، مذہب کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، یہ روحانیت ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم ہمارے موضوع کے دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں، یعنی نرچرنگ۔ نرچر ایز اے ورب ہم دیکھتے ہیں کہ نرچر کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو یا کسی پودے، کسی جانور یا کسی خیال کو، کسی آئیڈیا کو ترقی دینا، اس سے پروان چڑھانا، اسے تحفظ فراہم کرنا، کسی چیز کی نشو و نما کے لیے دیکھ بھال، خیالداری، حوصلہ افزائی دینے کا عمل بھی نرچر کہلاتا ہے۔ ٹو واچ اوور سم تھنگ ٹل اٹس فل پوٹینشیل، یعنی کسی چیز کی پوری صلاحیت تک پہنچنے تک اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنا، یہ نرچر کہلاتا ہے۔ ناظرین، سادہ الفاظ میں ہم یہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے والدین اپنے بچوں کی محبت، شفقت اور رہنمائی کے ساتھ ان کی پرورش کرتے ہیں، ایک مالی پودوں کو پانی دیکھ کر، اس کی دیکھ بھال کر کے انہیں نرچر کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، یا پھر ایک ٹیچر، ایک استاد جیسے اپنے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کر کے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ نرچرنگ اے اسپریچول لائف۔ ناظرین، یہ ٹائٹل ہم نے ہمارے پیارے امام زمان علیہ السلام کی حالیہ ہدایات میں شامل پیغام سے لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اور بہت پرزور انداز کے ساتھ آج امام زمان ہمیں ہماری روحانی زندگی کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے پر بے حد زور دیتے ہیں۔ اپنی ہدایات میں امام زمان 4 فکر مندیوں کی، اپنے 4 کنسرنز جو امام جماعت کے ساتھ رکھتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ امام جماعت کی مینٹل، فزیکل، مٹیریل اور اسپریچول ویل بینگ کے لیے فکر کرتے ہیں، کنسرنز رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ امام کی یہ خواہش ہے کہ ہم ان تمام پہلوؤں میں ترقی کریں اور اپنے اسپریچول ورلڈ، اپنی روحانی دنیا سے تعلق کو پروان چڑھائیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ آپ کو اسٹیبلٹی، آپ کو استحکام، آپ کو مضبوطی یا قوت حاصل ہوگی کہ جس کے ذریعے آپ زندگی میں پیش آنے والی ہر چیز کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جو بھی زندگی آپ کو پیش کریں، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے وہ خوشیاں ہو، چاہے مسائل ہو، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، آپ کو اندر سے ایک طاقت، ایک مضبوطی، ایک قوت، آپ کو یہ روحانی کنیکشن، یہ اسپریچول کنیکشن دیتا ہے۔
اور اسی لیے امام علیہ السلام یہ ہدایات فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے روحانی حصے کو زندہ رکھیں اور اسے پروان چڑھائیں، اس کی نشوونما کریں. کیپ دا اسپریچل پارٹ آف یو الائیو اینڈ نرچر اٹ. ناظرین، مجھے صوفی دنیا کا ایک قول بہت پسند ہے کہ جسے جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو بہت عجیب بھی لگا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. کسی صوفی نے کہا کہ if you have time then pray and if you don't have time then pray more, pray harder. یعنی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو عبادت کریں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر زیادہ عبادت کریں. صوفی دنیا کے اندر اس قول کی وضاحت میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ اسپریچول کنیکشن، وہ روحانی رابطہ، وہ تعلق آپ کا جو اپنے محبوب، اپنے مالک کے ساتھ تھا، وہ رابطہ ٹوٹ گیا اور اب روح ICU کے اندر ہے. اس لیے زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ذکر و عبادت کرنے کی ضرورت ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں. فرمایا نوٹس اللہ ان ایوری تھنگ اراؤنڈ یو. جماعت اس جملے پہ، اس لفظ پر، یہ نوٹس اللہ کو نوٹس کرے اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد کی چیزوں کے اندر. میں اکثر یہ سوچتا ہوں اس لفظ نوٹس کو لے کے کہ اکثر جب دوست آپس میں ملتے ہیں نا تو بڑے کیجول انداز میں، عام فہم کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ارے یار تم نے نوٹس کیا، وہ اس کا چہرہ نوٹس کیا، ارے تم نے اس کے کپڑے نوٹس کیے، تم نے فلاں چیز نوٹس کی. یا ناظرین، کبھی ہم کسی بہت بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیں جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کیا ہم ہزاروں لوگوں کو نوٹس کرتے ہیں؟ نہیں. اتنے شاپنگ مال میں ہزاروں لوگ ہیں، ہم سب کو نوٹس نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو نوٹس کریں گے جس کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارا دوست ہے، جان پہچان والا ہے، اس کو نوٹس کریں گے. تو گویا ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ آس پاس کی چیزوں کے اندر ہمیں اس اللہ کا فضل نظر آئے، اس اللہ کی رحمت نظر آئے، اس کی موجودگی کا ہمیں احساس ہو، اور پھر give thanks for his bounty in our life. زندگی میں ہمیں ملنے والی ان کی نعمتوں کے لیے ہم شکر گزار رہیں، شکرانہ ادا کریں. ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی روح کو، اپنے روحانی تعلق کو، اپنے اسپریچول کنیکشن کو مضبوط کر سکتے ہیں، اس کو نرچر کر سکتے ہیں، اس کی نشوونما کر سکتے ہیں. روحانی تعلق کو کیسے ہم مضبوط کر سکتے ہیں؟ اور اس حوالے سے ناظرین، میں آج آپ کے سامنے 6 اہم طریقے، یعنی ہماری زندگی کو، روحانی زندگی کو پروان چڑھانے اور مضبوط کرنے کے 6 اہم ذرائع یا طریقے جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری اور اہم ہے، اس کا ذکر کروں گا. سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا ذریعہ وہ ریگولر کنیکشن اور ریممبرنس کا ہے. ذکر کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کر کے، ہمارے پیارے آئمہ علیہم السلام کے ناموں کو یاد کر کے ہم ذکر کر سکتے ہیں. اور ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جہاں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، وہیں ہمارے پاس ہمارے آئمہ علیہ السلام کے 50 بابرکت نام موجود ہے. اور پھر ہمارے طریقے میں بہت ساری تسبیحات کا بھی ایک باغیچہ ہے، ایک گلستان ہے، خزانہ ہے. ہم ذکر کے ذریعے اپنے اس روحانی تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں. سورۃ البقرہ کی، قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ یاد کرو مجھ کو، میں یاد کروں گا تم کو. یعنی یہ ذکر ٹو وے ہے، یہ 2 طرفہ ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں. اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں ناظرین کہ وہ اللہ، وہ ذات کہ جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہیں کن فیکون، کہ کن کہا تو پوری کائنات وجود میں آ گئی. جس اللہ کے کن کہنے سے کائنات وجود میں آ سکتی ہے، وہ ذات اگر ہمارا نام لینے لگ جائے، ہمیں یاد کرنے لگ جائے، ہمارا ذکر کرنے لگ جائے، کیونکہ ذکر تو 2 طرفہ ہے نا، تو پھر ہماری ذات کتنی عظیم ہو جاتی. نہ صرف ذکر کے ذریعے، ہمارے پاس ڈیووشنل لٹریچر کا خزانہ ہے. ہمارے پاس ہماری قرآن پاک کی تلاوت، ہمارے پیروں کے گنان اور قصیدے کہ جن کو پڑھ کر
ہم اپنے روحانی تعلق کو استوار کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ یہ ڈیووشنل لٹریچر کو پڑھنا، ریسائٹ کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے ناظرین کہ ہمارے پیروں کے ایسے کلام ہمارے پاس موجود ہے کہ جن کے ذریعے ہم اپنے دل کے جذبات امام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے کلام، ایسے گنان اور قصائد موجود ہے۔ آئیے چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے قصائد اور ہمارے گنانوں میں سے۔ سیدنا حسن بن صبا سے منسوب اس مناجات، اس پرنور کلام کے الفاظ ملاحظہ کریں کہ آپ فرماتے ہیں: اے مالک، اے خدا، تو سلطان ہے، تو بادشاہ ہے، تو کرم کرنے والا ہے، ہر ابتدا تجھ سے ہے، تو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ بندہ گنہگار ہے، قصوروار ہے، اور بخشش کی امید ہم آپ سے رکھتے ہیں کہ آپ غفورا راحماں، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ من اندر غرقائے بحر گناہم، کہ یہ بندہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی بدبختی کا علاج، اس کی نجات کا ذریعہ اے خدا صرف تیرے پاس، تو دانی چارہ ہے بخت سیاہ۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے گنانوں میں بھی رحم اور فضل کی عاجزی اور وینتی کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور جب رحم کی بات ہوتی ہے، جب رحم و فضل کی بات ہوتی ہے، تو ہمیں یقیناً ہمارے پیروں کا وہ گنان یاد آتا ہے۔ سیدہ امام بیگم کیا خوب فرماتی ہے: سب گھٹ ایک جر رحمان دی سے، کہ سب کے دل میں ایک ہی رحمان، ایک ہی خدا کا نور نظر آتا ہے، سب کے اندر ایک ہی وہ نور بستا ہے، اور یہی تو میرے مالک کی شان ہے۔ تو شان ہے، شان شان، اب تو رحم کرو گے، اب تو وہ مالک رحم کریں گے، وہ رحم کرنے والے، وہ رحمان مالک ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، وہ ہم پر رحم کریں گے، فضل کریں گے۔ ناظرین، روحانی زندگی کی نشوونما میں دوسرا اہم کردار جس کا ہوتا ہے وہ ہے ہماری کانگریگیشنل پریئرز، ہماری اجتماعی عبادات، اکٹھے مل کر عبادت کرنا، دعا کرنا۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح شام جماعت خانے جا کر اپنی دعا عبادات میں شامل ہو۔ امام علیہ السلام بھی اپنے حالیہ فرامین میں ہمیں یہی تلقین فرماتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو اپنی دعا پڑھیں یا پھر اپنی تسبیح لیں۔ اگر جماعت خانے جانا مشکل ہو تو اس وقت تسبیح لیں، ٹھہر جائیں، ٹیک اے پاز، امام فرماتے ہیں۔ لیکن امام نے لفظ فرمایا، دعا کا لفظ بھی، کہ خاموشی کے ساتھ غور و فکر میں وقت گزارنا، اپنی دعا یا تسبیح پڑھنا، امام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو سکون، اطمینان اور راحت کا احساس دلائے گا۔ ناظرین، امام فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کے جسم اور دماغ کو آپ کی دیکھ بھال اور توجہ کی ضرورت ہے، اسی طرح روح بھی ہے، اور روح کو بھی پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ حالیہ فرامین کا اگر ہم ایک جائزہ لیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں، اس میں سے ایک یہ فارمل کانگریگیشنل پریئرز کا طریقہ ہے، اور ایک پرسنل پریئرز اور ریفلیکشن بھی ہے۔ اکٹھے مل کر یا اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ عبادت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانگریگیشنل پریئر پروموٹس اے سینس آف کام اینڈ ویل بینگ، یعنی اجتماعی عبادات احساس سکون اور خوشحالی کو فروغ دیتی ہے، یہ سکون دیتی ہے۔ ناظرین، آج کا انسان اگر غور کرے تو آج کے انسان کی ساری بھاگ دوڑ، ہر مصروفیت، ہر کوشش دراصل سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے تو ہے۔ وہ ہر دن نئی منزل کی تلاش میں لگا رہتا ہے، لیکن اصل میں وہ دل کے اندر کے سکون اور ذہنی راحت کی تلاش میں ہے۔ زندگی کی مصروفیات اس کے مقاصد نہیں ہے، بلکہ اس کا ذریعہ ہے کہ وہ اندرونی سکون کے لمحات کو پا سکے۔ اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ ہماری جماعت مضبوطی سے اپنے دین کی پریکٹس کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر یہ مشکل ہو تو فرمایا وقت نکالیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، پاز لیں، کسی بھی وقت پرائیویٹلی کانٹمپلیشن کریں، عبادت کریں، غور و فکر کریں، ذکر کریں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اجتماعی عبادت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ صوفیوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب
مومن اکٹھے دعا کرتے ہیں، مل کر اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، تو خدا اپنے خاص انداز میں اسپیشل ویز کے ساتھ اس کا جواب، اس کا رسپانس دیتے ہیں، جو کہ اکیلی دعا سے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ خاص انداز اس وقت آتا ہے جب اکٹھے مل کر دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ a single prayer can move a mountain، کہ اکیلی دعا، تنہا مانگی جانے والی عبادت یا دعا ایک پہاڑ ہلا سکتی ہے، لیکن اکٹھے مل کر اجتماعی طور پر مانگی جانے والی دعا دنیا بدل سکتی ہے، ایک انسان کی پوری کایا پلٹ سکتی ہے۔ یہ طاقت ہے جماعت کے ساتھ مل کر جب ہم دعا مانگتے ہیں ناظرین، تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک ایمان آتا ہے کہ ہاں، اب ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی جو ہم نے مانگی ہے۔ جماعت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو یہ اعتقاد، یہ ایمان آتا ہے کہ ہاں، اب نیک امیدیں پوری ہوں گی، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل ہوگا، ایسا ایمان آ جاتا ہے۔ مجھے وہ صوفی کہانی یاد آتی ہے کہ جب کسی گاؤں میں قحط سالی کی وجہ سے مسجد کے مولوی صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل پورا گاؤں کھلے میدان میں جمع ہوگا اور ہم سب مل کر ایک دل ہو کر بارش آنے کی دعا کریں گے، تو اگلے دن دوپہر کے وقت سخت گرمی میں وہ میدان کھچا کھچ لوگوں سے بھرا پڑا ہے، پورا گاؤں امٹ کے آ گیا ہے، بڑا ہجوم ہے۔ مولوی صاحب آتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد عورت، ہر بزرگ، ہر بچہ وہ اس میدان کے اندر موجود ہے، بارش کے لیے دعا مانگنے آیا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے ساتھ چھتری، امبریلا لے کے آیا ہے۔ مولوی صاحب بڑی حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ اتنی سخت گرمی میں تم چھتری لے کے کیوں آئے ہو؟ تو وہ چھوٹا بچہ معصومانہ انداز میں جواب دیتا ہے کہ مولوی صاحب، جب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کر مل کر بارش آنے کی دعا مانگیں گے تو میرا تو یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ بارش تو آنی ہے اور زوردار آنی ہے۔ میں اپنے بچاؤ کا انتظام پہلے ہی کر کے لے آیا ہوں، اسی لیے یہ امبریلا ساتھ ہے۔ ناظرین، مجھے گنان کا وہ پارٹ بھی یاد آتا ہے کہ کیسے پیر حسن کبیردین رحمۃ اللہ علیہ گد جماعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آشا جی تل دھرم نے ہستی پاپ سو ہی گت اتارے جی، یعنی ذرہ بر نیکی ہو، مذہب ہو اور ہاتھی کے وزن کے برابر گناہ ہو، تب بھی گد جماعت میں یہ طاقت ہے کہ وہ گناہ بخشوا سکتی ہے۔ ہم ہماری کچھ رسومات میں بھی تو یہ جملے ادا کرتے ہیں نا کہ گت بخشے، شاہ پیر بخشے، حاضر امام بخشے۔ ناظرین، نرچرنگ اسپریچول لائف میں تیسرا طریقہ، تیسرا ایک ذریعہ نالج اینڈ ریفلیکشن کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ علم والی روح آگے جاتی ہے، علم والی روح اعلیٰ درجہ پاتی ہے۔ ہم ہمارے دین، ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری، ہماری ٹریڈیشنز کے متعلق سیکھ سکتے ہیں، اور اسی کو انٹلیکچوئل انگیجمنٹ کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کی روحانی زندگیاں اس وقت مضبوط ہوتی ہے کہ جب آپ عقلی لحاظ سے اپنے دین کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں۔ اور یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ بھی امام بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے طریقے، اپنی کلچر، اپنی ثقافت اور جماعت کی تاریخ کو ہمارے لٹریچر سے اور جماعت کے ہمارے بزرگوں سے سیکھے۔ اور سیکھنے کے لیے آج کیا کچھ نہیں ہے ناظرین، ہمارے پاس آج سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اپنے لٹریچر کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں۔ دی.اسماعیلی کی ویب سائٹ ہو یا انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز کی ویب سائٹ پر موجود آرٹیکلز یا IAS کی پبلیکیشنز، ہمارے پاس تعلیم اور سٹیپ کریکولم، ہمارا طریقہ بورڈ پاکستان کی طرف سے الحکمہ، یہ جو یوٹیوب چینل جس کے اندر آپ بہت سارے سیشنز دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہمارا اطرب کا آری پورٹل، یہ وہ ذرائع ہیں جس میں بہت سارے ویڈیو ریکارڈڈ لیکچرز مختلف عنوانات کے ساتھ کئی کتابوں کے بک ریویوز بھی پیش کیے گئے۔ میرا جماعت، ہماری روحانی زندگی کو پروان چڑھانے کا چوتھا ذریعہ ایتھیکل لیونگ، اخلاقی طرز زندگی، یہ روحانیت کا عملی اظہار ہے۔ اسپریچولیٹی ان ایکشن جسے ہم کہیں، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ ایمانداری، سچائی، حلیمی، شفقت، معاف کر دینا، رحم دلی،
ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ ہمارے دین کی اخلاقیات، ہمارے دین کے اقدار اور ویلیوز ہیں۔ ناظرین، روحانیت صرف ایک ایمان یا عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی کو ہم کیسے گزارتے ہیں۔ یہ 24/7 ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار اپنی زندگی گزارنے کے انداز سے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ہمارا کردار، ہمارا برتاؤ، یہ بھی ایمان کا ہی ایک عکس ہے۔ ایمانداری، دیانت داری، جسٹس، انصاف، رسپیکٹ، احترام، عاجزی، یہ ہمارے ایمان کے بنیادی اخلاقیات ہیں جو 50 نسلوں سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ which have served us for 50 generations، 50 نسلوں۔ ناظرین، ہسٹورینز اور ڈیموگرافرز عام طور پر یہ کہتے ہیں، یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک نسل، ایک جنریشن سے مراد ہے 20 سے 30 سال، 20 to 30 years۔ تو اگر ایک نسل سے مراد 20 سے 30 سال ہے تو 50 نسلوں، 50 جنریشن سے مراد ہوئے 1400 سے 1500 سال۔ یعنی دین اسلام کے آغاز سے ہی یہ ویلیو سسٹم، یہ اخلاقی اقدار ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ، اس کے رسول یا اپنے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ گویا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہماری عبادات نہیں ہے، یہ کانورزیشنز ہے۔ اور یہ گفتگو، یہ کانورزیشنز یعنی آپ کی دعائیں، امام فرماتے ہیں کہ یہ صرف الفاظ تک محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ آپ کے اعمال، آپ کے تھاٹس، آپ کے خیالات، آپ کے انٹینشنز، آپ کی نیتوں اور ہر اس چیز کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے جسے آپ اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو نرم رکھیں، مہربان، فیاض اور ہمدرد بنیں، اپنے دل کو اوپن کریں، کھلا رکھیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک چھوٹی سی پریکٹیکل مثال بھی دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر فیاضی، جنروسٹی کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ اپنے مال اور اپنے وسائل کو بابرکت بنائیں۔ بلیس یور منی اینڈ ریسورسز۔ جب آپ اپنا مال خرچ کریں تو آپ کی نیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسے برکت دے، اسے بلیس کریں۔ جب کبھی بھی آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، چاہے کسی سٹور میں جاتے ہیں کسی گروسری کے لیے، کوئی بھی سامان خریدنے کے لیے، جب آپ اپنی جیب سے، اپنے والیٹ سے، اپنے پرس سے پیسے نکالیں تو ایک نیت کریں اور اپنی نیت کے ذریعے دعا کریں۔ دعا یہ کریں کہ یہ جس تک پہنچے اس کے لیے باعث برکت ہو۔ اسے حکم دے کہ وہ جا کر بھوکوں کو کھانا کھلائے، ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور اس سے یہ بھی کہیں کہ وہ لاکھوں گنا بڑھ کر آپ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اپنے مال، اپنے وسائل، اپنی دولت کو معمولی سمجھ کر ہرگز خرچ نہ کریں۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ اپنے مال کو پاک کریں، اسے بابرکت بنائیں۔ اور ناظرین، اس فیاضی کا آغاز گھر سے کرنا چاہیے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ جنروسٹی بگنز ایٹ ہوم، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی سخاوت دل سے نکلے، نہ کہ کسی کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش سے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ دل سے ہو۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر فیاض بنے۔ جو بھی کثرت سے آپ کے پاس بھنڈار ہے وہ اسی اللہ کی جانب سے ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ وسائل ہو۔ یہ فیاضی، یہ شکرانے کا ایک اظہار ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے روحانی فائدے کے لیے، اسپریچول بینیفٹ کے لیے فیاض بنے۔ روح کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ہم اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنے خیالات سے، اپنے وسائل سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا فائدہ روحانی طور پر ہے، روح کو پہنچ رہا ہے، اسپریچول کنیکشن بہتر ہو رہا ہے۔ چلتے 5ویں ذریعے کے اندر، جو 5واں طریقہ ہو سکتا ہے اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ ہے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، شکرانہ، شکر کرتے رہنا، شکر کرنے کی عادت۔ یہ ہمارے اندر عاجزی، حلیمی پیدا کرتی ہے، اور یہ
ہمارے اندر جو اندرونی بے چینی اور بے قراری ہے اس کو کم کر دیتی ہے. ہر وقت ہمیشہ شکرانہ ادا کرتے رہنا. اور ناظرین، ہماری جماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی کیسے ہو، تو 90% یا شاید مور دین 90% ہمیں اس کا جواب یہ آتا ہے کہ الحمدللہ، شکر، میں ٹھیک ہوں، شکر مولا کا. انکانشیسلی بھی شاید ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن لاشعوری طور پر بھی ہمارے میسیجز کے اندر، ہمارے زبان پر، ہمارے الفاظ کے اندر شکر کے الفاظ ہوتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ہماری کمیونٹی کی بہت ایک خوبصورت ایک بیوٹی ہے. زیادہ سے زیادہ شکرانہ ادا کریں، شکر کریں، تاکہ امام فرماتے ہیں کہ شکرانہ آپ کی زندگی کا ایک مستقل نغمہ بن جائے، ایک مسلسل دھن بن جائے، ایک روانی، ایک اظہار بن جائے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے ہر جانب موجود ہیں، اللہ کی عطائیں ہر جگہ بکھری ہوئی ہے. بس ہمیں اپنی آنکھیں اور دل کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم تجربہ کرتے ہیں، سب اس اللہ کی رحمت ہے. امام فرماتے ہیں کہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع یہ اللہ کی رحمت ہے. رزق کمانے کی صلاحیت یہ اس کی سخاوت فیاضی ہے. چھٹیوں سے لطف اندوز ہونا، ہالیڈے کو انجوائے کرنا، یہ بھی اس اللہ کا فضل ہے. اپنے مشکلات اور آزمائشوں پر بھی شکر کرے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے غم بھی ان کے عزیز ہے کہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے. یہ مشکلات، یہ آزمائشیں، یہ چیلنجز بھی ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے اندر ہمیں تیار کرتے ہیں. ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں، ہمیں اس کا سامنا کرنے کی ہمت اور وزڈم ہمیں ملتا ہے. ناظرین، آئیے اب ہم روحانی زندگی کی بہتر نشوونما میں چھٹا اور آخری طریقہ اور بہت ہی ایک اہم ذریعے کا ذکر کرتے ہیں. جی ہاں، پرسنل سرچ فار اسپریچول انلائٹمنٹ، روحانی روشنی کے لیے انفرادی تلاش. ناظرین، یہ ہمارے طریقے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بیت الخیال کی صورت میں روحانی روشنی کی تلاش کا ایک ایسا تصور جو تاریخی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور امام اپنے فرامین میں روحانی روشنی کی تلاش کے حوالے سے، بیت الخیال کی اہمیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے. روحانی روشنی کی چاہت، روحانی روشنی کی تلاش کا ایک اہم عزم ہے، ایک امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے. روحانی ترقی حاصل کرنے کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اٹ از اے پاتھ وے آف ایکسیس ٹو اسپریچول انلائٹنمنٹ، کہ روحانی روشنی کی رسائی کی یہ راہ گزر ہے. اور امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ایک اسپیشل پریکٹس ہے، ایک خاص پریکٹس کہ جسے امام ہر مرید کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور فرمایا کہ یہ آپ کو روحانی خوشی، آپ کو مضبوطی، اعتماد، کانفیڈنس، سچائی، اندرونی فخر، انٹرنل پرائیڈ، روح کی فیاضی، جنرosity آف سول عطا کرے گی اور زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کے قابل بنائے گی، اور زندگی میں کامیابیوں اور خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کے بھی یہ قابل بنائے گی. یہ اتنی امپورٹنٹ، یہ روحانی روشنی کا تلاش کا جو تصور ہے، یہ بیت الخیال ایک بلیسنگ، ایک نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو، اپنے اس روحانی بندھن کو، اس روحانی تعلق کو، اسپریچول کنیکشن کو پروان چڑھا سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں. ناظرین، اپنے گفتگو کو اگر میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو میں بس اتنا کہوں گا کہ ایک نرشڈ اسپریچول سول، یعنی ایک پرورش یافتہ روحانی زندگی وہ ہے جس میں آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہو اور آپ کا ذہن علم میں، غور و فکر میں مشغول ہو، اور آپ کے اعمال، آپ کی روزمرہ زندگی، آپ کی اقدار، آپ کے ویلیوز کی عکاسی کریں. گویا ہمارے قول، ہمارے فعل اور خیالات ہر لحاظ سے ہمارے اندر پاکیزگی ہو، سچائی ہو، محبت ہو، شفقت ہو، تاکہ ہمارا ہر عمل اور ہر رویہ دوسروں کے لیے خیر، امن اور راحت کا سبب بنے. اپنے پیارے مولانا حاضر امام کی ہدایات میں سے کچھ اہم پیغامات کے ساتھ میں اپنے سیشن کو مکمل کروں گا.
امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئی ہیو اے کنیکشن ود ایچ اینڈ ایوری ون آف یو. آپ میں سے ہر ایک جماعت کے ہر ایک ممبر کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہو, آپ کے ہر ایک کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہے, ایک بندھن ہے, ایک تعلق ہے. یہ اسپریچول کنیکشن کی بات ہو رہی ہے نا. اور فرمایا مائی لو فار یو از اممیجریبل, انکیلکولیبل ہے, انفائنائٹ ہے. جو امام کی محبت ہے وہ بے پایا ہے, لا انتہا ہے, اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا, اس کو ہم کبھی گن نہیں سکتے. اور پھر امام یہ دعا و برکات فرماتے ہیں کہ آئی پرے فار یور اسپریچول پروگرس اینڈ فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ. ہم دعا فرماتے ہیں کہ آپ کو روحانی ترقی حاصل ہو اور جسمانی اور ذہنی خیر و عافیت, جسمانی اور ذہنی سلامتی حاصل ہو. شکراً للہ والحمد للہ. آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ.